شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے ریئیکشن ٹی وی اردو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین تو کئی دنوں سے آپ نے بھی وہ میسیج غالباً آپ کے پاس بھی پہنچا ہوگا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر, خاص کر واٹس ایپ پر جو ہے بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے. غالباً 1-2 دن ہو گئے اس میسیج کو آئے ہوئے, اور اس کے اندر ایک مولانا صلاح الدین سیفی کے نام سے کہہ رہے ہیں کہ وہ عمرہ کے لیے گئے, اور انہوں نے جو ہے یہ میسیج کیا ہے, اور اس میں انہوں نے کچھ عجیب و غریب طرح کے وظائف جو ہے مسلمانان ہند کے سے کہا ہے کہ اس کو کریں 2-3 دن روز لگاتار جو ہے, تاکہ جو حکومت آنے والی ہے ہمارے حق میں بہتر ہو وغیرہ وغیرہ. تو اس کے رد میں مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ نے اس کے جواب میں ایک آڈیوز آج ریلیز کی ہے جو ہم تک پہنچی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ آڈیو آپ بھی سنیں. تو اس ویڈیو آڈیو کے اندر دونوں چیزیں میں نے اٹیچ کر دی ہے. پہلے تو مولانا محمد رحمانی سنابلی حفظ اللہ کے رد میں جو آڈیو آئی ہے پہلے اس کو آپ سن لیں. اس کے بعد جو ہے 2-1 منٹ کی وہ ویڈیو آڈیو بھی ہے جو واٹس ایپ پر پھیلائی گئی ہے, اس کو بھی میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے. تو اس کو بھی آپ سن لیں, کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے, انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو لیجئے سماعت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی, ایک اپیل ہے جو میں یہاں پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس وقت سوشل میڈیا پر واٹس ایپ وغیرہ پر ایک وائس میسیج سرکولیٹ کر رہا ہے جو عمرہ کرنے گئے کسی شخص نے مکہ مکرمہ سے پوسٹ کیا ہے, جس میں مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ 3 دن تک سورہ یاسین اور سورۃ الفتح کو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں, اور خاص کر کے 23 تاریخ کو جو الیکشن کے رزلٹ آنے کا دن ہے اس دن ضرور پڑھیں. اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم حکمرانوں سے نجات دے گا, اور عدل پسند اور اسی طرح سے انصاف پسند حکمران ہمارے اوپر لائے جائیں گے. یہاں پر ظالم حکمرانوں سے مراد کیا ہے اور انصاف والے حکمرانوں سے مراد کیا ہے؟ جو پارٹیاں ہندوستان میں اقتدار میں آنے کی پوزیشن میں ہیں ان میں سے کون انصاف پسند ہے اور کس کو مراد لیا جا رہا ہے, یہ سب فضول کی باتیں ہیں. اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ سے اس طرح کا کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے یا سورہ فتح پڑھنے سے اس طرح کا کوئی اثر مرتب ہوگا. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اس طرح کا وظیفہ یہ بدعت میں شامل ہے, اور بدعت اس وقت پوری دنیا میں اور بالخصوص ہندوستان میں مسلمانوں کی گمراہی اور مسلمانوں کی پسماندگی اور مسلمانوں کی مظلومیت کا سب سے بنیادی سبب ہے. تو بدعات میں ہم مبتلا کر کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان اس کی وجہ سے نجات پائے گا, ظلم و جور سے دور نکلے گا. یہ تو بالکل الٹی بات کی جا رہی ہے. اس طرح کا کوئی ثبوت جب ہے ہی نہیں تو بدعت میں مبتلا کر کے, ایک خاص عمل میں مبتلا کر کے ہم مسلمانوں کو مزید گمراہی میں ڈال رہے ہیں. اور مسلمان جتنا زیادہ بدعات اور گمراہی میں مبتلا ہوگا اتنا زیادہ ناکام ہوگا اور اتنا زیادہ حق سے اور شریعت اسلامیہ سے دور جائے گا, اور جتنا دور جائے گا اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کی پھٹکار اس کو پڑے گی. تو یہ اس طرح کے میسیجز یا اس طرح کے پیغامات یہ صرف تشویش پیدا کرنے والے پیغامات ہیں. اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قنوت نازلہ پڑھی جائے اور یہ عمل کیا جائے وہ عمل کیا جائے. اصل یہ ہے کہ مسلمان اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں, بدعات کو چھوڑیں, سنت کو اختیار کریں. پورے 5 سال میں یا اس سے پہلے ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک مسلمان کوئی ایسا اپنا خاکہ تیار نہیں کر سکے کہ ان کی متحدہ ووٹ کسی پارٹی کو پڑے. اور یہ سارے کے سارے میسیج ووٹ پڑھنے کے بعد سرکولیٹ ہو رہے ہیں. یہاں پر اس سے پہلے کسی نے اپیل نہیں کی کہ کس کو ووٹ ڈالا جانا چاہیے, کس پارٹی کا انتخاب کیا جانا چاہیے. مسلمان خود اپنے ووٹ کو تقسیم کر کے ہمیشہ مشکلات میں پڑتا ہے, اور اس کے بعد ہمارے بعض مولوی اور مفتی افراد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے وظائف بتا کر کے ان کو صحیح راستے پر لے آئیں گے. یہ سب مسلمانوں کو
راہ راست سے بھٹکانے والی باتیں ہیں. تو قنوت نازلہ پڑھنا یا اس طرح کے اوراد و وظائف پڑھنا یہ اس کا وقت نہیں ہے. قنوت نازلہ کا حکم یہ ہے کہ ہم اس وقت اس کو پڑھیں جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے. اس وقت مسلمانوں پر کوئی مصیبت نہیں آئی ہے. اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ مسلمان آرام سے اذان دیتا ہے، آرام سے نماز کا قیام کرتا ہے، آرام سے تلاوت کرتا ہے. سارے حالات مستحکم ہیں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے. اور جو حالات خراب ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں مستقبل میں، ان کا ذمہ دار خود مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان نے اپنے ووٹ کو نہ متحد کیا، نہ اپنے دین میں قرآن و سنت کی جانب رجوع کیا. وہ بدعات کا شکار ہے اور فضولیات کا شکار ہے. اس وجہ سے ہمیں اس طرح کے اوراد و وظائف پر یا اس طرح کی تشویش پیدا کرنے والی باتیں جس میں قنوت نازلہ کی تجویز دی گئی ہو اور اس کی اپیل کی گئی ہو، یا اس طرح کی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم حالات جب خراب ہوں، مشکلات پڑیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. ہم اس آیت کریمہ پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم بذات خود اپنی پالیسی، اپنے احوال کو بدلنے کی طاقت اور کوشش اور سعی اور اسی طرح سے اس کا لائحہ عمل تیار نہ کرے. مسلمانوں نے اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کوئی بھی مضبوط پالیسی اب تک ہندوستان میں نہیں بنائی ہے. جو ہماری تنظیمیں یا ہمارے قائدین کام کر رہے ہیں، وہ قائدین بھی ہم کو حقیقت یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں غلط پالیسی پر لا کر کے کھڑا کرتے ہیں، ہمیں گمراہ کرتے ہیں اور غلط باتیں کر کے مسلمانوں کے ساتھ، ان کے ووٹ کے ساتھ، ان کے اختیارات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان ناکامیوں اور ان پریشانیوں اور اس مظلومیت کا دوش دوسروں کو دینے کے بجائے ہم کوشش کریں کہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کی جائے، اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی جائے اور قرآن و سنت کی جانب رجوع کیا جائے، بدعات سے توبہ کی جائے اور سلف صالحین اور بالخصوص صحابہ کرام کے منہج اور طریقے کو کہ مشکلات میں وہ کون سی چیزوں کو اختیار کرتے تھے، ان چیزوں کو اختیار کر کے اس کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی کی جائے. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق سے نوازے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مسلمانان ہند سے ایک درد بھرا مؤدبانہ پیغام ہے. اس کو ذرا دھیان سے ہر آدمی سنے اور 23 مئی سے پہلے ہر مسلمان تک ضرور پہنچائے میرے بھائی. اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان بہت سخت ترین حالات میں گزر رہا ہے، اور 23 مئی کو ہمارے ملک میں جو عام انتخابات ہوئے تھے اس کا رزلٹ ہے. اس لیے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو صرف اللہ کی طرف ہم متوجہ تو ہو سکتے ہیں میرے بھائی. اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ 23 مئی کے 2 دن پہلے 15 رمضان، 16 رمضان اور 17 رمضان، ایسے 21، 22 اور 23 میں ہم ایک عمل کریں میرے بھائی. صبح سحر کھانے کے بعد عام طور پر ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد عام طور پر سونے کا ہمارا معمول ہوتا ہے. تو 3 دن قربانی دے، اور اگر 3 دن نہ دے سکے تو 23 مئی کو ضرور ہر مسلمان یہ قربانی دے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف اور 3 مرتبہ سورہ فتح جو 26ویں پارے کے اندر ہے، اس عمل کو ہمیں کرنا ہے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو منصف حکمرانوں کے حوالے فرمائے. یہ عمل میرے دوستو 15 سے 20 منٹ کا ہے، لیکن بہت جاندار عمل ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دشمنوں کی کمر کو توڑے گا، ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے منصف حکمراں اس ملک میں لائے گا کہ جس میں ہر مسلمان کے عقائد کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت کی، مال کی، جان کی، آبرو کی ضرور حفاظت ہوگی انشاءاللہ. اس لیے میرا یہ پیغام ہے درد بھرا،
آپ جتنا ہو سکے ہر مسلمان تک 23 مئی سے پہلے پہنچا دیں، اور ہر مسلمان یہ ضرور عمل کرے۔ 15 سے 20 منٹ میرے دوست ہو جائے گا، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔